کیا کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اب ذکر کیجئے اس کتاب میں قرآن میں مریم کا سلام علیہا اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا. کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے، کوئی پردہ لگا دیا ہوگا کہ ہیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے انہوں نے پردہ تان لیا اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر، باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا. روح فرشتہ، پھر دیکھیے نوٹ کر لیجیے، فرشتہ بھی روح، وحی بھی روح، اور قرآن بھی روح، اور روح انسانی بھی روح. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اب حضرت مریم سلام علیہا ایک دم دہشت زدہ ہو گئی. میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تم سے، اگر تو واقعی کوئی تقی ہے، وہ نیک آدمی ہے، یعنی اس میری خلوت میں، میری علیحدگی کے اندر اس طرح اچانک تمہارا آ جانا کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے، کوئی نیت تمہاری خراب تو نہیں ہے. انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تم سے، ان کنت تقیہ، اور اس میں اپیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا. قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لأہب لک غلاما زکیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے. قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا میرے لیے بیٹا کیسے ہو جائے گا. ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے. ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں، میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں، نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے. قال کذالک قال ربک هو علی حی، ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی، بیٹا ہوگا. قال ربک هو علی حی، آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی. حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزانہ، رفع سماوی معجزانہ، پھر بڑے بڑے معجزے جو ہیں، تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک یعنی غیر معمولی اور بہت ممیز شخصیت ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا، انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو وہ کام ہے، یہ فیصلہ وہ ہے، کان امرا مقضیہ، یہ طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. فحملتہ، تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا. فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی. یہ ہے بیت لحم جو 8 میل کے فاصلے پر تھا اس ہیکل سلیمانی سے. وہاں علیحدگی میں، چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا، اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے، کیا کریں گے. کسی جگہ پر انہوں نے تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیحدہ جو آئسولیٹ کر لیا، فانتبذت بہ، آئسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو، اب اس کو لے کر، اپنے حمل کو لے کر، فانتبذت بہ مکانا قصیا، ایک دور کی جگہ، بعید مکان میں. فاجاء المخاض الی جذع النخلہ، تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد ذہ ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک کھجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. اب کیا کہوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی، اس بچے کا کیا کروں گی، کہاں لے کے جاؤں گی، دنیا کیا کہے گی، میری صورت کیا بنے گی. اللہ کی وہ بندی جو ہے کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے. یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، اور مجھے بھول چکے ہوتے لوگ، میری یاد بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکی ہوتی، کاش. فناداها من تحتها، تو پکارا اسے اس کے نیچے سے. عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے، وہ لیکن نیچے ہے. یہ ذرا اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، اور وہ کہیں نیچے ہے، نشیب میں ہے. اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر اور وضع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں. لیکن ایک اس کی جو قرات ہمارے آفیشل قراتوں میں من بھی ہے. فناداها من تحتها، پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا، یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے.
میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے، تو بچے نے من تحتہا، یہ میرے نزدیک وہ قرات بھی وہ زیادہ صحیح ہے اور ہے ہماری آفیشیل قرات میں ہے یہ من تحتہا و من تحتہا۔ تو جو بھی تھا نیچے انہوں نے، اس نے کہا لا تحزنی، اگر واقعتاً یہ حضرت مسیحی بچے وہی بچہ جو نو مولود ہے وہی بول رہا ہے، تو گویا کہ لا تحزنی امی جان آپ اس میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اور دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائیے، تساقط علیک رطبا جنیا، تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہے پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی، فَكُلِي وَاشْرَبِي۔ اب یہ سارا معجزہ وہ دیکھ رہی ہے، تب جرأت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی کہ وہ بچہ بول بھی گیا ہے، اور اسی سوکھی ہوئی وہ کھجور کے جو ہے تنے میں سے کھجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے، چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھائیے اور پیئے، وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو، کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے، فقولی، تو کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی، اس کے علاوہ بولنے پر، گفتگو پر بھی پابندی تھی۔ فأتت بہ قومہا تحملہ، اب وہ آ گئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس، اب ان کا حوصلہ ہے، انہوں نے وہ معجزہ دیکھ لیا ہے، یہ میری رائے ہے، واللہ عالم، عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں، اور یہ کہ من تحتہا میں سمجھا یہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سب سارا کلام کیا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہ اب آئیں اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اب انہوں نے، اے مریم یہ تو تم بڑا طوفان چڑھ لائی ہو، یہ کیا کر لائی ہو، یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک بھائی ہو ہارون نامی، اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں یہ، لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جد امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم کیا کر لائی ہو؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت اس بچے کی طرف، عیسیٰ کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ کیسے ہم اس سے بات کریں، اس سے کیا پوچھیں، یہ ہمیں کیا بتائے گا، بچہ ہے پگھوڑے میں یا گود کے اندر۔ قال انی عبد اللہ، اب وہ بچہ بولا، حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکوٰۃ کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، خدمت گزار ہوں، لم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت تندخو نہیں بنایا ہے، والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر یوم ولدت، جس دن کہ مجھے جنا گیا، میری ولادت ہوئی، و یوم اموت، جس دن کہ میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ الصلاۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والسلام۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ قول حق، قول فیصل 100% درست جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شان کے شایع نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادت مسیح میں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا، اسی لیے یہ کلمہ ہے، اللہ کلمۃ منہ، اللہ کا خاص کلمہ ہے۔ باقی چیزیں جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون و قاعدے کے مطابق
جو بھی بایولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے، لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے اس نے اس خلا کو پر کیا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور یقینا اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو جماعتوں نے، گروہوں نے، فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، غلط باتیں جو ہے گھڑ لی۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی، اس بڑے دن کی پیشی سے۔ اس بڑے دن جب پیش ہو گئے، حقیقت کھل جائے گی، حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، تو جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے، جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی، ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اسمع بہی وابصر، اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوں گی، ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور اے نبی ان کو خبردار کر دیجیے اس یوم الحسرت سے، وہ جو یوم قیامت ہے، حسرت کا دن ہے وہ، جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وہم فی غفلۃ فہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی یقیناً وارث ہوں گے زمین کے، سب ختم ہو جائیں گے، زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال، اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی۔ وإلینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی۔ انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ پوچھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت، ابا جان، یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی حق کی طرف بلانے والا اپنے بڑے کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے، یا ابت، یا ابت، ابا جان، ابا جان، اس انداز میں، لٹ مارنے کے انداز میں نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میرے پاس وہی آئی ہے، اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے۔ فإما یأتینکم منی ھدی، میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے، فاتبعنی، پس میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میرا کہنا مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف۔ یا ابت، ابا جان، لا تعبد الشیطان، دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا، نافرمان تھا، اس نے سرکشی کی تھی۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے، آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب۔ فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہاں یہ لجاجت ہے، کہاں یہ استدعاء کا انداز ہے، کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے، اے ابراہیم کیا تم میرے آلہہ سے، میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ۔ قال سلام علیک، انہوں نے کہا سلام، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا۔ وادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اسی سے دعا کروں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، جب ابراہیم نے ان سے
کنارہ کشی کر لی، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوج رہے تھے اللہ کے سوا۔ وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ وکلا جعلنا نبیا، اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمایا۔ وجعلنا لہم لسان صدق علیا، اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی۔ رفعنا لک ذکرک کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ صدق اللہ العظیم۔